بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے یہودی بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، اللہ کا دین کیا ہے، اللہ کی کتاب کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ انکار کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کی ایک صفت، ان کی ایک عادت اور ان کا ایک جرم یہ ہے کہ ہمیشہ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں وعدہ خلافی کر دیتے ہیں، کوئی عہد کرتے ہیں، کوئی میثاق کرتے ہیں تو اس کو توڑ دیتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے ساتھ اور ساری عالمی طاقتوں کے درمیان بیٹھ کر یہ معاہدے کرتے ہیں اور پھر ان معاہدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ الہ واحد کے لیے سزاوار ہے، جو میرا اور آپ کا پروردگار، اس کائنات کا چلانے والا، اس کائنات کا مدبر اور ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو انبیاء کرام علیہم السلام پر اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ہم اور آپ امتی ہیں۔ محترم حاضرین، اس دنیا کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم و حضرت حوا علیہم السلام سے کیا۔ وہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی کی ابتدا فرمائی اور یوں اس روئے زمین پر انسانوں کی نسل چل پڑی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی نسل کو اتنا پھیلایا کہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ جتنی قوموں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر مبعوث کیا، اس دنیا کے اندر بھیجا، اس میں ایک قوم یہود ہے۔ یہود یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا یہودا، اس کی نسل سے جو قوم نکلی اس کو یہود کہا جاتا ہے۔ یہود ایک ایسی قوم ہے تمام اقوام کے درمیان جس کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر اپنی غضب کو نازل کیا اور بے شمار مقامات پر ان پر اپنی لعنتیں بھیجیں۔ ہم اور آپ نمازوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے صراط مستقیم کا سوال کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم چاہیے، ہمیں صراط مستقیم کا راستہ بتلا دے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں۔ یہ صراط مستقیم کن کا راستہ نہیں ہے؟ یہ یہود و نصارہ کا راستہ نہیں ہے۔ یہ کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ صراط مستقیم، یہ وہ راہ گزر ہے، یہ وہ راستہ ہے جس پر ہم سے پہلے انبیاء کرام چل چکے ہیں۔ صراط مستقیم پر شہداء جا چکے ہیں، اللہ کے دوست جا چکے ہیں، نیک بندے جا چکے ہیں۔ ہم ایسے صراط مستقیم کا اللہ سے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں کہ ہمیں انبیاء کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، اور صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے لوگ ان کے راستوں پر ہمیں نہ چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ایسے لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ایسے لوگوں کے راستے پر کہ جو ضلالت و گمراہی پر ہیں۔
مفسرین کے نزدیک یہ ضلالت و گمراہی پر رہنے والے نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، اور یہ مغضوب علیہم جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ نازل ہوا، یہ قوم یہود ہے، یہ قوم یہود ہے۔ یہود اسلام اور مسلمانوں کے تئیں نفرت رکھنے میں، اسلام اور مسلمانوں کے تئیں اپنے دلوں کے اندر حسد اور بغض کو پالنے میں، اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی رکھنے میں یہ صدیوں پرانی قوم ہے، اور اس قوم کی ایک بڑی تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے لوگوں میں سے، سب سے زیادہ آپ سے دشمنی نبھانے والے یہ قوم یہود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، مشرکین نے آپ کو ستایا، آپ ہجرت کرتے ہیں، مدینہ آتے ہیں، مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ایک جانب انصار سے ہوتا ہے، ایک جانب منافقین سے ہوتا ہے، اور ایک جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ انہی یہودیوں سے ہوتا ہے۔ یہ یہودی مدینے کے اندر آباد تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں ان سے بھائی چارہ قائم کیا، ان سے معاہدے کیے، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے، لیکن یہودیوں کی تاریخ ہے کہ انہوں نے معاہدوں کو توڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، آپ کو مارنے کی کوششیں کی، کئی مرتبہ آپ کو قتل کرنے کی ناکام سازشیں رچیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارا، اور وہاں سے آپ نے خیبر کی طرف بھیجا، اور خیبر سے بھی ان کو نکال کر باہر کر دیا گیا۔ یہ ان کی تاریخ ہی ایسی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے رہے، اور آپ کے بعد اب تک اور تا قیامت ان کی شرانگیزیاں، ان کے فتنے، ان کے فسادات اور ان کی مسلمانوں سے دشمنی تا قیامت جاری رہے گی اور چلتی رہے گی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی احادیث کے اندر فرمائی کہ یہودی اسی قسم سے مسلمانوں کو ستاتے رہیں گے، اسی قسم سے اسلام کے تئیں اپنی دشمنی کا اظہار کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ کل قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو جائیں گے، اور جب دجال ظاہر ہوگا تو یہ یہودی دجال کے ساتھ مل جائیں گے، اور مل کر وقتی طور پر فتنہ اور فساد اس دنیا میں برپا کریں گے، وقتی طور پر مسلمانوں کو تکلیفیں دیں گے، قتل عام کریں گے، لیکن ایک موقع ایسا آئے گا کہ القدس کی سرزمین پر جہاں بیت المقدس ہے، جو کہ انبیاء کی سرزمین ہے، جو کہ ہمارا قبلہ اول ہے، جہاں پر بیت المقدس ہے، ایسی جگہ پر یہودی سب اکٹھے ہو جائیں گے، سب جمع ہو جائیں گے، اور یہودیوں کا حال یہ ہوگا کہ قیامت کے قریب مسلمان ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اور چن چن کر ان کا صفایا کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم یہود کا قتل نہ کرو گے، یہود کا صفایا نہ کرو گے، یہود کے ساتھ قتال نہ کرو گے، حتی یقول الحجر وراءہ یہودی، یہاں تک کہ وہ پتھر جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا وہ بھی مسلمان سے کہے گا یا مسلم ھذا یہودی ورائی فاقتلہ، کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اور اس کو قتل کر دو، فاقتلہ۔ یہود کے ساتھ یہ یہود کا صفایا کرنے میں صرف انسان ہی نہیں، یہ پتھر جو کہ بے جان ہیں، یہ پتھر بھی مسلمانوں کا سہارا بنیں گے اور مسلمان سے کہیں گے کہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اس کو قتل کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ایک درخت ہے جس کو غرقد کا درخت کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے اگر یہودی چھپا ہوا ہے تو کوئی اس کی وہ درخت اس کی گواہی نہیں دے گا
کیونکہ وہ یہود دوست درخت ہے، لیکن بالآخر ان کا صفایا ہو جائے گا۔ یہود کے بارے میں اتنی ملامت کیوں بھیجی گئی؟ پیشن گوئی کے اندر یہ کیوں بتایا گیا کہ یہ لوگ قرب قیامت اس طریقے سے قتل کیے جائیں گے، یوں ان کا صفایا ہوگا، یہ مغضوب علیہم ہے۔ اور ان پر قرآن کریم نے جتنی لعنتیں بھیجی ہیں کسی اور قوم پر اتنی لعنت نہیں بھیجی گئی۔ قرآن نے کہا اولئک الذین لعنہم اللہ، کہ یہودی ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی زبانی بھی ان پر لعنت بھیجی ہے۔ گویا ہم سے پہلے یہ داؤد علیہ السلام، یہ سلیمان علیہ السلام، یہ بھی یہود قوم پر لعنت بھیج چکے ہیں۔ قرآن کریم نے نقل کیا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان پر لعنت بھیج چکے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بھی ان پر لعنت بھیج چکے ہیں، کیونکہ لعنت کے مستحق ہیں، کیوں ان پر اتنی لعنتیں برسائی گئیں؟ قرآن کریم نے بہت سارے مقامات پر یہود کے جرائم کا تذکرہ کیا، یہود کی شرنگیزیوں کا تذکرہ کیا، یہود کی صفات کا تذکرہ کیا کہ یہودی کیسی صفات اپنے اندر رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم نے ان کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ حق کو جانتے ہوئے، حق کو پہچانتے ہوئے، سچائی کو پہچانتے ہوئے اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ جو اہل کتاب ہیں جن کو کہ کتاب دی گئی، یہ یہود اور نصارہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی بعثت کو، آپ رسول بنائے گئے، اس کو ایسے ہی جانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ وہ اپنے بچے کو جانتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے۔ ایک باپ اپنے بچے کے بارے میں جس طریقے کا یقین رکھتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، ایسے ہی یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ یہ سچے رسول ہیں، یہ اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں، یہ حق لے کر آئے ہیں، یہ کتاب لے کر آئے ہیں، یہ پیغمبر ہیں۔ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ کیسے جانتے ہیں؟ کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی کر دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کر دیے گئے۔ مثال کے طور پر توریت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر ہوں گے، خوشخبریاں سنانے والے، نذیر ہوں گے، ڈرانے والے۔ قرآن نے کہا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ اسی طریقے سے توریت میں بتایا گیا کہ آخری جو رسول ہوں گے وہ امی ہوں گے، پڑھے لکھے نہ ہوں گے۔ آپ کی یہ صفت توریت میں بتائی گئی کہ آپ سخت دل نہ ہوں گے، بازاروں میں چیخنے اور چلانے والے نہ ہوں گے، اور لوگوں کو غلطی کا بدلہ غلطی سے، برائی کا بدلہ برائی سے دینے کی بجائے وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں گے۔ یہ توریت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات باقاعدہ طور پر بیان کی گئیں، اور یہود نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو بشیر اور نذیر کہتے ہیں، اور آپ امی ہیں، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، آپ بازاروں میں چیختے اور چلاتے نہیں ہیں۔ ان تمام اوصاف کو دیکھتے ہوئے یہود پہچان گئے تھے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن یہودیوں نے ایمان نہ لایا۔ آج کے یہودی بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، اللہ کا دین کیا ہے، اللہ کی کتاب کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ انکار کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر سمجھنے کے لیے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، جو کہ ایک یہودی تھے، عالم تھے، لیکن وہ اسلام قبول کر چکے تھے، صحابی بن چکے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے پوچھا اتعرف محمدا کما تعرف ولدک، کہ اے عبداللہ بن سلام، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہو جیسے تم اپنے بچوں کو پہچانتے ہو؟ تو کہا فقال نعم واکثر، ہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں کو پہچاننے کی طرح پہچانتا ہوں، بلکہ اس سے زیادہ پہچانتا ہوں۔ محترم حضرات، یہ قوم اتنی جری قوم ہے اور اس کے اندر اتنی بدبختی پائی جاتی ہے، اور
ان کے اندر ادب و احترام کوئی نہیں پایا جاتا۔ قرآن کریم نے بے شمار مقامات پر ان کی بے ادبی کو ذکر کیا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق کی آیتیں نازل فرمائیں، انفاق کی آیتیں نازل فرمائیں، لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، اور کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو یہود نے شرارت کی، یہود نے ادب کے خلاف کام کیا، اور انہوں نے کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، ید اللہ مغلولہ، نعوذ باللہ، یہود نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ فقیر ہے، اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے اللہ لوگوں سے سوال کر رہا ہے، لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ یہ سوء ادب اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، یہ سوء ادب کے خلاف کام کرنا یہ یہودیوں کا شیوا رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہودیوں کے پاس خود ان کی کتابوں میں حق کی باتیں بتائی گئیں، سچائی کی باتیں بتائی گئیں، لیکن انہوں نے اس کو چھپا دیا، انہوں نے اس کو چھپا دیا۔ حق کو چھپانے کا جرم یہودیوں نے کیا۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب تم کیوں حق اور باطل کے درمیان خلط ملط کرتے ہو؟ لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق، اور حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ قرآن کریم نے ان کے اس جرم کو اور ان کی صفت کو بیان کرتے ہوئے ان سے سوال کیا، تم کیوں حق اور باطل کے درمیان خلط ملط کر رہے ہو؟ کیوں تم حق کو چھپا رہے ہو؟ یہ ان کا ایک جرم یہ ہے کہ یہ حق کو چھپانے والے ہیں۔ آج بھی یہ حق کو جانتے ہیں، اور یہ جرم صرف ان کے باپ داداؤں تک محدود نہ تھا، بلکہ یہ سارے جرائم پورے تسلسل کے ساتھ یہودیوں کے اندر پروان چڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ ان کے پاس اگر نبی آتے تو نبیوں کو خامخواہ سے ستاتے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی جانب بھیجے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو کیسے ستایا، بنی اسرائیل کے واقعات قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے۔ اور کبھی کبھار ان کا بس چلا تو انہوں نے انبیاء کو تک قتل کر دیا۔ یہودیوں نے مسلمانوں کی دشمنی میں، اسلام کی دشمنی میں، سچائی کی دشمنی میں انبیاء کو تک نہ چھوڑا۔ اتنی سرکش قوم ہے کہ انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کر دیا۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، اللہ نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے ہو؟ اسی طریقے سے ان کی ایک صفت، ان کی ایک عادت اور ان کا ایک جرم یہ ہے کہ ہمیشہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، یہ ہمیشہ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ کوئی وعدہ کرتے ہیں، وعدہ خلافی کر دیتے ہیں، کوئی عہد کرتے ہیں، کوئی میثاق کرتے ہیں تو اس کو توڑ دیتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے ساتھ اور ساری عالمی طاقتوں کے درمیان بیٹھ کر یہ معاہدے کرتے ہیں اور پھر ان معاہدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کی اس صفت کو بہت پہلے بیان کر دیا اور کہا کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، کہ یہ جو عہد میثاق کرتے ہیں، یہ عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، اگریمنٹ کو توڑ دیتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کے اسباب بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ عہد و پیمان کو توڑنے والے ہیں،